إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، درس قرآن مجید اور آج کے درس کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 55 ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ گزشتہ نشست کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل سے رہائی عطا فرمائی اور بہت ہی باعزت طریقے سے آپ رہا ہو کے بادشاہ کے دربار میں آئے۔ اب آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کا نظام کیسے چلایا۔ تو اللہ فرماتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا، یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ کے دربار میں گئے تو آپ نے مصر کے بادشاہ سے ایک عہدہ مانگا اور کہا اجعلنی، مجھے عطا فرما دیجئے علی خزائن الارض، آپ کے پاس جتنے بھی خزانے ہیں، خزانوں کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ میرے سپرد کر دیں، یعنی آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، فائننس منسٹر بنا دیں۔ پھر فرمائے انی حفیظ علیم، اور بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو عہدہ مانگا، کس چیز کا عہدہ؟ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، بلکہ وزارت خزانہ کا عہدہ یوسف علیہ السلام نے خود مانگا، اور مانگنے کے بعد اپنی صفات بیان کی کہ آپ سے جو عہدہ میں مانگ رہا ہوں یہ میں ایسا ہی نہیں مانگ رہا بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ مانگ رہا ہوں، میرے اندر اہلیت بھی ہے اور میں علم والا بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ تو یاد رکھیں جب یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے یہ کہا تو وزارت خزانہ کا عہدہ دینا کوئی عام بات تو نہیں تھی، ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، پورے ملک کے خزانوں کی چابیاں کسی ایک شخص کے ہاتھ میں دے دینا کتنی بڑی امانت ہے۔ لیکن بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی ایمانداری کے جو واقعات سنے اور یوسف علیہ السلام کی جو شان عدل اور شان نبوت جو سنی تھی تو اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کا بڑا ادب اور بڑا احترام بڑھ گیا تھا۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، آپ سے زیادہ اس عہدے کی اہلیت اور کون رکھ سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اس کا کوئی اہل اور آپ سے زیادہ میرٹ کسی کے پاس بھی نہیں۔ لہذا آنکھیں بند کر کے بادشاہ نے آپ کو وزارت خزانہ کے عہدے پر فائز کر دیا اور تمام خزانوں کی چابیاں یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کتنی آسانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ تو یہ تو آپ کا عہدہ ملنے کا وقت تھا۔ اب آپ نے نظام کیسے چلا؟ اچھا، یہاں پہ چند مسائل سماعت فرما لیں کہ کون سی صورت میں کوئی عہدہ مانگنا جائز ہے اور کون سی صورت میں مکروہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، بادشاہت ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، ایسے وزارت خزانہ ایک بڑا عہدہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی سرکاری عہدہ ہے تو اس کو مانگنا ایک صورت میں ناجائز ہے بلکہ مکروہ ہے۔ اور وہ مکروہ صورت کیا ہے کہ اگر آپ کی ریاست کے اندر، ملک کے اندر بہت سارے لوگ اس عہدے کی اہلیت رکھتے ہوں، سب کے سب اس عہدے کی اہلیت رکھتے ہیں اور بادشاہ بھی جانتا ہے کہ کون عہدہ بہتر چلا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی جاہ و طلب کے لیے، اپنی منزلت کے لیے عہدہ مانگ لیں تو یہ ناجائز ہے، اور ملک کا نظام بھی صحیح چل رہا ہو، کوئی خرابی نہ ہو، تو ایسی صورت میں خود سے عہدہ مانگنا، عہدے کی ڈیمانڈ کرنا، یہ شریعت کو پسند نہیں بلکہ شریعت نے اس کو مکروہ لکھا ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ بھی اہل لوگ موجود ہیں جو نظام چلا سکتے ہیں۔ ہاں، جو دوسری صورت ہے وہ کیا ہے؟ جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ریاست کے اندر، پورے ملک کے اندر یہ عہدہ سنبھالنے کی کسی میں اہلیت نہیں ہے، کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے،
اور کوئی سودے کی جو امانت ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، تو ایسی صورت میں عہدہ مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ پھر ضروری ہے کہ ڈیمانڈ کر کے کچھ بھی کر کے آپ اس عہدے پر آ جائیں، یہ لازمی ہے۔ اور شریعت نے اس بات کو پسند کیا کہ ایسی صورت میں عہدہ مانگا جا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو دور تھا، تو دوستوں اس دور میں مصر کے یہی حالات تھے۔ وزارت خزانہ کا عہدہ چلانے والا کوئی صحیح شخص نہیں تھا۔ عزیز مصر تھا، لیکن اس نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور پھر دوسری بات، جو مستقبل کے حالات تھے، جو فیوچر کی جو سچویشن یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ 7 سال اچھے آنے والے ہیں، پھر 7 سال فاقہ کشی کے قحط کے آنے والے ہیں، اور 1 سال ایسا آنے والا جس میں بارشیں ہوں گی، تو مصر کے تمام غلوں کو محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا کہ وہ ضائع نہ ہو، یوسف علیہ السلام سے زیادہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے۔ تو پتہ لگا کہ یوسف علیہ السلام نے جو عہدے کی ڈیمانڈ کی، جو وزارت خزانہ کا عہدہ مانگا، وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری سمجھ لیں کہ اگر آپ کو حکومت مل جائے تو حکومت سے متعلق فقہا نے 3 اہم مسائل لکھے ہیں۔ اگر حکومت مل جائے تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جو ہر حاکم کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حاکم وقت کو، وہ یہ ہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے، جابر بادشاہ ہے، جو ملک میں عدل قائم نہیں کر رہا، لیکن آپ کو وہ آفر کر رہا ہے کہ آپ عہدے پر آئیں اور آپ عدل قائم کریں، تو ایسی صورت میں عہدہ قبول کرنا بالکل جائز ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کے لیے جائز نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا یزید پلید جب حکومت میں تھا، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس ظالم نے، اس جابر نے بے دردی کے ساتھ آپ کے گھرانے کو شہید کیا، تو شہادت کے بعد اصحاب رسول میں سے چند لوگ یزید کے دربار میں عہدے پر تھے، لیکن اس سے شدید بیزار تھے۔ تو وہ عہدے پر اس لیے تھے، ان سے حسن نیت یوں رکھا جا سکتا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ظالم نے اہل بیت نبوت کو تو نقصان پہنچایا، اب یہ مزید اسلام کو نہ مٹا دیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو بچانے کے لیے اس عہدے پر فائز تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک یزید کے دربار میں جب حضرت امام حسین کا سر لایا گیا، سر مبارک، تو اس پلید نے سر مبارک کی توہین کی اور ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک پر وہ چھڑی رکھی اور امام حسین کے ہونٹوں پر وہ چھڑی لگائی، تو دربار یزید میں ایک صحابی رسول موجود تھے، ان سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ بدبخت امام حسین کی توہین کرتا، آپ نے اس کی سلطنت کا پاس نہیں رکھا بلکہ اس کو آواز لگا کے کہا، او ظالم، شرم کر، تجھے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ جس مبارک سر کے اوپر تو چھڑی لگا رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم ایک وقت میں اس کو چوما کرتے تھے، سرکار امام حسین کے سر مبارک کو چوما کرتے تھے، اور آج تو اس جسارت کے ساتھ وہاں پہ چھڑی لگاتا ہے۔ تو ان کو بھی یزید نے پھر عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ بھی ایک مشہور صحابی رسول تھے، بہرحال نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن صحابہ کا کردار بتا رہا ہوں۔ تو ظالم بادشاہ کی وزارت میں رہنا، اس کی جانب سے دیے جانے والے عہدے پر رہنا، اگر اس نیت سے ہو کہ عدل قائم کیا جائے گا تو بالکل جائز ہے۔ دوسرا، اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے گا تو ایسی صورت میں ظالم بادشاہ سے مدد لینا جائز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بادشاہ مدد نہیں کرے گا، ہے تو ظالم بادشاہ، ہے تو ظلم کرنے والا، لیکن جب تک یہ مدد نہیں کرے گا اسلام نافذ نہیں ہوگا، تو ایسے شخص سے مدد لینا، اس سے مذاکرات کرنا، اس سے معاہدات کرنا بالکل جائز ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے عہدہ لیتا ہے کہ تھوڑا سا پراؤڈ کرے گا، وہ اپنے پر فخر کرے گا، اس کا نام ہو جائے گا اور اس کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگ جائیں گے، تو ایسی صورت میں عہدہ قبول کرنا بالکل ناجائز اور بالکل شریعت کو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ سے فرمایا تھا نا کہ میں حفاظت والا علم والا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے صرف اس وجہ سے اظہار فرمایا تاکہ بادشاہ سیٹسفائی ہو جائے کہ یہ پڑھے لکھے شخص ہے اور حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اچھا، عہدہ قبول نہ کرنے میں بعض اوقات عافیت ہوتی ہے، عہدہ قبول نہ کریں، بس اوقات ظالم بادشاہ بھی عہدے کی آفر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ عہدہ اگر مل جائے گا تو آپ راہ سے ہٹ جائیں گے تو قبول نہ کرنا بہتر ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ربیع بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یزید بن عمر نامی شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ بیت المال کے نگران بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بلایا اور کہنے لگا، اس کا نام تھا یزید بن عمر، کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ آپ بیت المال کا جو عہدہ ہے اس کے نگران بن جائیں۔ بیت المال جو اسٹیٹ بینک ہوتا تھا نا پہلے زمانوں کا، آپ اس کے نگران بن جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، کہا نہیں میں اس عہدے پر نہیں آؤں گا، اور نہ آنے کی وجہ بتا دی کہ بھئی یہ بہت بڑی امانت ہے اور میں اس کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ تو یزید بن عمر نے کہا کہ اے ابو حنیفہ اگر آپ اس عہدے پر نہیں آئے تو یقین کیجئے میں آپ کو 20 کوڑے ماروں گا۔ اب اس نے امام اعظم کا نہ منصب دیکھا نہ ان کا علمی مقام دیکھا اور سیدھا سیدھا دھمکی دی کہ آپ کو 20 کوڑے میں لگواؤں گا اگر آپ اس عہدے پر نہیں آئے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھے کوڑے تو منظور ہے، عہدہ منظور نہیں ہے۔ کوڑے منظور ہے، عہدہ منظور نہیں ہے۔ اور یہی ہوا کہ اس بے باک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ 20 کوڑے مروائے اور امام اعظم نے وہ کوڑے کھائے۔ آپ ذرا سوچیں، اندازہ کریں کہ عہدہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ کہ آپ کی امانت داری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی اور کہا کہ آپ ان چابیوں کو رکھیں اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ نے وہ چابیاں اس کو واپس کی، کہا کہ بھائی تمہاری چابیاں تم ہی سنبھالو، میں اس عہدے کا اہل نہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں سزا کے لیے تیار ہوں، اور آپ نے باقاعدہ سزا بھگتی۔ اب آپ کی شہادت کیسے ہوئی یہ بھی ذرا سن لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ قاضی بننے کی دعوت دی گئی۔ اس وقت کا جو نگران تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کر رہا ہوں، آپ سے بڑا ملک کے اندر کوئی فقیہ، کوئی عالم اور آپ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، تو آپ قاضی القضاء کا عہدہ قبول فرمائیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس عہدے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو قاضی وہ جو شخص تھا کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے زیادہ اس عہدے کا اہل کون ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب تو آپ نے ثابت کر دیا کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ آپ نے کہا ابو حنیفہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹا شخص کسی عہدے کا اہل نہیں ہوتا۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا اور وہیں سے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو ہمارے بزرگوں نے عہدوں سے اپنے آپ کو بچایا، کیونکہ عہدہ جو ہوتا ہے یہ امانت داری کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں منبع ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کے لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے عہدوں سے ناانصافی کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہیں رہائش اختیار کریں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب جب یوسف علیہ السلام جب مصر کے دربار میں پہنچے تو حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی۔ پہلے تو وزارت خزانہ کے عہدے پر تھے، لیکن اب بادشاہ نے جب آپ کی محنت دیکھی، آپ کی مشقت دیکھی، آپ کی ایمانداری دیکھی، آپ کی کفایت شعری دیکھی اور آپ کی دیگر خصوصیات کا جب بادشاہ نے گہرائی سے مطالعہ کیا تو بادشاہ کے دل میں آپ اتر گئے۔ بادشاہ نے آپ کو بلایا اور آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلے کے بادشاہوں کو ایک تلوار بھی دی جاتی تھی، یہ ان کا اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ شاہی تلوار ان کے حوالے کی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو تلوار دی اور ایک سرکاری مہر آپ کو دی اور آپ کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کر دیا۔ ایسا تخت جو پورا سونے کا بنا ہوا ہے جس پر جواہرات ہیں، یوسف علیہ السلام کو اس پہ بٹھایا اور اپنی پوری بادشاہت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی اور عزیز مصر کو اسی وقت معزول کر دیا۔ جو عزیز مصر تھا جس نے اپنی زوجہ کے کہنے پہ آپ کو جیل بھیجا تھا، اس کو بلایا اور اپنے عہدے سے برطرف کر دیا اور کہا کہ اس کی جگہ آج سے عزیز مصر آپ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے، سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کا خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ
کہ اگر یوسف علیہ السلام کوئی رائے دے دیتے تو بادشاہ اس میں دخل نہیں دیتا. کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی رائے ہے اور اس رائے میں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. یہ اتنا یوسف علیہ السلام کا ادب کرنے لگا. اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا. پہلے اس کو عہدے سے معزول کیا گیا, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا. اپنے دربار میں زلیخا کو بلایا اور یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح آپ نے کر دیا. اب جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے, جب شادی ہو گئی, اب جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اس سے سوال پوچھا کہ کیا یہ اس گناہ سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے سختی سے زلیخا سے کہا کہ عورت یہ بتا, وہ گناہ جو تو چاہتی تھی کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کتنی عزت دار طریقے سے اللہ نے میرا نکاح تجھ سے کر دیا؟ تو ایک دم زلیخا آپ سے گھبرا گئی, کیونکہ اب تو یوسف علیہ السلام کا مقام ہی کچھ اور ہے. اب آپ عزیز مصر ہیں, اور اس کا بھی زلیخا کا بھی نصیب دیکھیں, پہلے بھی یہ عزیز مصر کی زوجہ تھی, اب بھی عزیز مصر کی زوجہ ہیں, یعنی شوہر اسی عہدے پر ہے. تو زلیخا گھبرا گئی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے, میں بہت خوبرو تھی, میں جوان تھی, لیکن میرے شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتے. آپ ذرا اس جملے پہ غور کریں, اس میں بہت سارے اشارے, بہت سارے کنایات ہیں اس کے اندر. جو شکوہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کیا, اس نے کہا کہ میرے شوہر عزیز مصر میری طرف بالکل التفات اور میری طرف بالکل توجہ نہیں دیتے تھے. آج بھی بہت سی زوجات ہیں, بہت سی بہنیں, وہ شکایت کرتی کہ شوہر کی توجہ گھر کی طرف نہیں. شادی ہو گئی تب بھی دوستوں کے ساتھ کبھی چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے, کبھی ریسٹورنٹس میں گئے ہوئے, کبھی باہر چہل قدمی کے لیے گئے ہوئے, بس فکر نہیں ہے تو اپنی گھر والی کی فکر نہیں ہے, اس کو اکیلے ڈالا ہوا ہے, بس اس کو اپنے نکاح کے بندھن میں ڈال کر اس کو بالکل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور پھر کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے. ارے بھائی اس کو وقت تو دو, آپ اس کو ٹائم دو گے, وہ آپ کی فیملی ہے. جب آپ وقت نہیں دو گے تو ظاہر سی بات ہے رشتے میں تو خرابی آئے گی. تو زلیخا نے یہی بات کی یوسف علیہ السلام سے کہ میرے جو شوہر تھے وہ مجھ پہ توجہ نہیں دیتے تھے, اس وجہ سے شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہ بات مجھ سے ہو گئی. تو اب مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا سے نکاح کر لیا تو زلیخا کی عمر تو زیادہ تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام دیا کہ آپ نے زلیخا کو کماری پایا اور زلیخا سے آپ کے 2 فرزند پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا افراسیم اور دوسرے کا نام تھا میشا. افراسیم اور میشا یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے صاحبزادے تھے. اب ذرا دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کیسا قائم کرا. تو یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی, جس سے ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. اب جب قحط کا زمانہ آیا تو قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر آپ نے فرمائی. بھائی قحط آنے والا ہے, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ذخیروں کو جمع کر لیا جائے, جو بھی غلہ ہے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے. اس سے بہت وسیع, اس مقصد کے لیے آپ نے بہت بڑا گودام تعمیر کرایا, بہت بڑا ویئر ہاؤس یوسف علیہ السلام نے بنایا, اور پورے ملک مصر کا جو غلہ تھا اور جتنے بھی ذخائر جمع ہوئے آپ نے اس شاہی گودام کے اندر رکھوا دیے. اب جب فراخی کے سال گزر گئے, وہ جو خوشحالی کے سال تھے 7 سال وہ گزر گئے, تو فراخی کے سال گزرنے کے بعد جب قحط کا زمانہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر کر دیا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا, کہا کہ آج سے آپ اور آپ کے درباری بس 1 وقت کا کھانا کھائیں گے. ہمارے یہاں غلہ شارٹ ہے اور ہمارے یہاں لوگ بھی, عوام بھی پڑی ہوئی. اب دیکھیں یہاں تو یہ ہوتا ہے پہلے سرکاری حکومتیں کھا لیں, پہلے گورنمنٹ کی جیب میں چلا جائے, بعد میں جو بچے گا وہ پبلک کے پاس جائے گا. لیکن یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں پہلا جو اصول شروع ہوا وہ دربار بادشاہی سے شروع ہوا. کہا کہ بادشاہ کے دربار میں 1 وقت کھانا کھایا جائے گا, کیونکہ ہمیں کفایت شعاری سے چلنا ہے اور ہمیں بہت پلاننگ سے چلنا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کو کھانا 1 وقت کا مقرر کر دیا کہ 1 وقت میں جتنا پیٹ بھر کے کھانا ہے کھانا ہے. ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی, کہنے لگا کہ آپ ہمیں صحیح سے کھانا نہیں کھلا رہے اور ہم بھوکے رہ جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت, یہ تو قحط سالی کی ابتدا ہے, یہ تو ابھی ابتدا ہے, تو آگے آنے والا وقت اور خطرناک ہے, آپ کو اور صبر کرنا پڑے گا. اب جب غلہ ختم ہو گیا تو پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے. اب اہل مصر نے یوسف علیہ السلام سے رابطہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کے درہم اور دینار کے بدلے غلے بیچنا شروع کر دی. یعنی جو یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ تھا نا, لوگوں سے درہم وصول کر کے, دینار وصول کر کے غلہ دینا شروع کر دیا. اس طرح لوگوں کے پاس جتنا بھی درہم تھا, جتنا بھی دینار تھا, وہ سب ختم ہو گیا,
سب کے سب ختم ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد دوسرا سال جب آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ اب بھی سلامت تھا، کیونکہ آپ پلاننگ سے چلے تھے نا، سارا غلہ آپ نے بچا کے رکھ لیا۔ اب لوگوں نے جو یوسف علیہ السلام کو درہم اور دینار دیے تھے وہ تو آپ کے قبضے میں آ گئے، اب لوگوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اے یوسف غلہ تو ختم ہو گیا، کہا تمہارے پاس جتنے بھی زیور ہیں جواہرات ہیں میرے پاس لے کر آ جاؤ اور بدلے میں غلہ خریدو۔ تو مصر والے اپنے تمام جواہرات تمام زیور یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کے پاس اہل مصر کے تمام زیورات اور جواہرات یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اچھا، جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز باقی نہیں اور تیسرا سال آ گیا تو لوگ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے یوسف اب تو خزانہ بھی خالی ہو گیا اور اب تو درہم و دینار بھی چلے گئے، اب بھی ہمیں غلے کی ضرورت ہے تو ہمیں غلہ دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس چوپائے ہیں، ہمارے پاس مویشی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس لے کر آ جاؤ اور وہ بیچ کر اس کے بدلے میں سال بھر کا غلہ خریدو۔ اب تمام اہل مصر ان کے پاس جو بھی کیٹل فارم تھے، جو بھی گائیں بھینسیں بکرے بکریاں سب تھے، وہ سب دربار یوسف میں لے کر آ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے گویا کہ تمام اہل مصر سے ان کے تمام مویشی خرید لیے اور ایک سال کا غلہ آپ کو دے دیا۔ تو یہ 14 سال اس طریقے سے پورا ہوا۔ اب 5واں سال آیا تو مصر والوں کے پاس دوبارہ غلہ ختم، اور دربار یوسف میں اب درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، خزانے بھی ہیں اور مویشی بھی ہیں۔ اب 5واں سال جب آیا تو اہل مصر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یوسف اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب تو ہمیں اتنا غلہ دے دیں کہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب بھی تمہارے پاس بہت کچھ ہے، یہ بتاؤ زمین ہے، پراپرٹی ہے تمہارے پاس، پلاٹس ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا وہ سب ہمارے نام پہ کر دو اور غلہ لے جاؤ۔ تو اب اہل مصر نے اپنی تمام جائیدادیں، تمام جاگیریں، تمام پلاٹس، تمام زمینیں یوسف علیہ السلام کے نام کر دی اور ایک سال کا غلہ آپ سے حاصل کر لیا۔ یہ تھا 5واں سال قید کا۔ دیکھیں جب بادشاہ پلاننگ سے چلتا ہے نا تو سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، تو 5ویں سال کا لوگوں نے انتظام کر لیا۔ اب جب 6واں سال آیا، 6 سال میں تو جب لوگوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تو پھر لوگ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اے یوسف اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، درہم و دینار آپ نے لے لیے، زمینیں آپ نے لے لی، مویشی آپ نے لے لی، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب بھی تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ کہا تمہاری اولادیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ تو کہا اپنی اولادوں کو مجھے بیچ دو اور غلہ خرید دو۔ تو اہل مصر نے غلہ خریدنے کے لیے اپنی اولادوں کو یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، کسی کے 2 بچے، کسی کے 3، اب سب کے سب یوسف علیہ السلام کے غلام۔ یہ تھا 6واں سال۔ اب 6واں سال بھی گزر گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا 7 سال قید کے ہوں گے، اب 7واں سال آیا، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اب تو اولادیں بھی گئیں، اب بس لوگ بچے ہوئے، سب کچھ دربار شاہی کے اندر ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اب 7ویں سال لوگ پھر آئے، کہا یوسف اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اب بھی ہمیں غلہ چاہیے، بس ہماری زندگی ہے اب۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنے آپ کو بیچ دو اور غلہ لے لو۔ تو تمام اہل مصر نے غلام بنا کر اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام نے 7ویں سال کا غلہ بھی ان کو دے دیا۔ اب آتے ہیں خوشحالی کے سال۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے جب یہ مشاہدہ کرا کہ مصریوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اہل مصر کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی عظمت اور جلال کا اظہار فرمایا، کہا اے اہل مصر تم دیکھو مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہوا، یہی یوسف مصر کے بازاروں میں غلام بنا کر بیچا گیا تھا، عروج دینے والا بھی اللہ ہے، زوال دینے والا بھی اللہ ہے، اور تمہیں لوگوں نے مجھے خریدا تھا، یہیں پر مجھ پر الزام لگا، یہیں پر 12 سال میں قید رہا، کوئی بات نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے مسائل کو سمجھتا ہوں۔ اب خوشحالی کے سال شروع ہو گئے، لہذا جس نے مجھے جو کچھ دیا میں سب کو ان کی بھرپور امانت کے ساتھ واپس کر دوں۔ سب کو یوسف علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ یہ بتا دیا کہ بادشاہت کی طاقت کیا ہوتی ہے، سلطنت کی پاور کیا ہوتی ہے، بادشاہ اپنے ملک کا نظام چلانے کا ماہر ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمانداری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے خود اپنے آپ کو بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، یعنی ایک وقت غلام بن کر آئے تھے، آج سارے ان کے غلام ہیں، لیکن انہوں نے سب کو غلامی میں نہیں رکھا بلکہ سب کو آزاد کر دیا، اور ایک ایک پائی جس سے لی تھی، کسی سے درہم لیے، دینار لیے، چوپائے لیے، یوسف علیہ السلام پورا ریکارڈ اس کا رکھا ہوا تھا، اور ریکارڈ کے مطابق وہ سب کو لوٹا دیا، سب کو واپس کر دیا۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
اور اللہ کے نبی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ غلام بنا کے لائے گئے تو اس سے ان کی شان میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو دنیا بھر کے لیے تا قیامت یہ بات لوگوں کی زبان پر نہ رہے کہ یوسف علیہ السلام مصر والوں کے غلام تھے۔ اس چیز کو اللہ نے ریموو کرنے کے لیے، اس چیز کو رد کرنے کے لیے اللہ نے تمام اہل مصر کو یوسف کا غلام بنا دیا۔ اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یوسف علیہ السلام اہل مصر کے غلام تھے، بلکہ لوگ فخر سے کہیں گے ارے پورا مصر یوسف کا غلام تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کتنی زبردست تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں، یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ جب تم بھوکے تھے تو یوسف سیر ہو کے کھاتا تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بادشاہت کے عالم میں بھی کئی وقت کے فاقے کیے، صرف اس بات سے کہ اگر آج میں نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر کی بھوکی عوام کو میں بھول جاؤں۔ اس وجہ سے میں ایک دو وقت بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا تاکہ تمہارا خیال مجھے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں اگر بتانے پر آئے تو ان کی کوئی تعداد بتائی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر یوسف کا یہ بدلہ دیا۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ترجیح آخرت کو دینے کا حکم دیا، اور دنیا وہ اچھی ہے جو آخرت کے لیے جس سے آخرت کو کمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوسف علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔